رحمَ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقة بحمده وشکرہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب طه و یاسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفداء ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی سب مومن ایک مرتبے پر نہیں ہیں، سب کا الگ الگ مرتبہ ہے، الگ الگ درجہ ہے۔ مومنین میں سے کچھ سلیکٹڈ مرد ایسے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے وعدے میں سچائی ہوتی ہے، اور اس وعدے کی وفائی میں کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، اور ابدی زندگی وہ آخرت کی زندگی، وہ زندگی جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس دنیاوی زندگی سے ابدی زندگی کے لیے سفر کریں اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں، ہمارا نام رہے اور ہماری زندگی، ہماری حیات اس حی لا یموت سے مل جائے، تو ہمیں بھی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرہ برابر بھی ان کے عزم و ارادے میں، ان کے ایمان میں، ان کے ثابت قدمی میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ عزیزو، آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے، جسے روز تاسوعا کہا جاتا ہے، اور جو شب آنے والی ہے وہ بھی بڑی عظیم شب ہے، مصیبت کی شب ہے، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو جاری تھی خصوصیات شہدائے کرب و بلا علیہم السلام کے موضوع پر۔ ہم نے ان مجلسوں میں کوشش کی ہے کہ
شہدائے کرب و بلا کی کچھ خصوصیات کو، کچھ کوالٹیز کو، کچھ اسپیشلٹیز کو بیان کریں، تاکہ اگر ان خصوصیات میں سے تھوڑی سی جھلک بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے۔ مقصد یہی کہ ہم خود کو بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے، اپنے اندر چینجز پیدا کرنا ہے، اور کربلا والوں کا ذکر بہترین ذریعہ ہے خود کو بدلنے کے لیے۔ گرچہ ہم ان 10 مجلسوں میں تمام خصوصیات کو بیان نہیں کر سکے، اور جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں اس کا بھی پوری طریقے سے تذکرہ نہیں کر سکے، ہر پہلو پر روشنی ڈال نہیں سکے، اس لیے کہ 10 مجلسیں کافی نہیں ہیں، بلکہ زندگی گزر بھی جاتی ہے انسان کی، اس لیے کہ انسان کی زندگی بھی بہت ہی مختصر ہے، لیکن کربلا والوں کی خصوصیات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک دو خصوصیت نہیں، دسوں بلکہ سینکڑوں ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کے تذکرے کرتے رہیں، جن کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے تو انسانی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ مسلسل 1400 سال سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوا، ان کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی خصوصیات کے جلوے ختم نہیں ہوئے ہیں، آج بھی روز روشن کی طرح سے روشن ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اگر تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی سعادت مند بننا چاہتے ہو تو کربلا والوں کی سیرت کو اپناؤ۔ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، یہ بہت اہم گفتگو ہے۔ عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کربلا والوں میں جہاں بہت ساری خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، کل کی مجلس میں بھی میں نے جس خصوصیت کا تذکرہ کیا ان کی وفاداری، یہ وفاداری ایک اتنی اہم خصوصیت ہے کہ جس کسی انسان میں یہ خصوصیت آ جائے تو وہ یقین جانیے وہ مومن ہے۔ مومن ذمہ دار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، ہر عزادار کو وفادار ہونا چاہیے اور ہر وفادار کو عزادار ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج جو شب عاشور ہے وہ وفاداری کی شب ہے، ان کے وفاداری کا امتحان لیا گیا ہے، امتحان کی شب ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کا امتحان لیا، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، جس طرح سے بچے اسکول میں امتحان دیتے ہیں یا جوان بچے اور بچیاں جو ہے وہ کالج میں امتحان دیتے ہیں، وہ امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی وفاداری کا امتحان تھا، جو بڑا کٹھن امتحان، ان کی محبت کا امتحان تھا۔ اور یہ سب کے سب جتنے باوفا صحابی تھے اس وفاداری کے امتحان میں اور محبت کے امتحان میں کامیاب نکلے، نہ صرف ایک کامیاب ہوئے بلکہ عظیم کامیابی حاصل کی۔ فزتم فوزا عظیما، فوز عظیم کی منزل پر پہنچ گئے اس امتحان کے بعد۔ چنانچہ شب عاشور جب آئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا، خطبہ دیا اور اپنی قیام کا مقصد بتایا، کربلا آنے کا مقصد بتایا، اور اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد اپنے باوفا اصحاب سے کہا کہ شکریہ تم یہاں تک آ گئے، میری آواز پر لبیک کہا اور میرے آگے تسلیم رہے، مطیع رہے، فرما بردار رہے، اور تم نے محبت کا ثبوت دیا، لیکن یہ یزید اور یزیدی میری جان کے دشمن ہیں، تم اپنی جان بچا کر اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد امام حسین نے کیا کیا؟ شمع کو گل کر دیا، چراغ بجھا دیا، کہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اجالے میں جا نہیں سکتا، شرمندگی کا احساس کرتا ہے، اس لیے امام حسین نے چراغ بجھا دیا، اندھیرے میں اپنی چہرہ چھپا کر کوئی بھی جا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب شمع دوبارہ روشن کی گئی، دیکھا کیفیت ہی کچھ اور ہے، حالت ہی کچھ اور ہے۔
ہر ایک اپنی اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہے اور ننگی تلوار کو اپنی گردن میں رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مولا ہم آئے ہیں آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہے کہ آپ شہید کر دیے جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں، اس لیے کہ قیامت کے دن کل رسول اللہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری جان عزیز تھی یا میرے حسین غریب کی جان عزیز تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہاں تک جناب مسلم ابن اوسجہ ہر ایک نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے عقیدے اور اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اور اس طرح سے اپنے امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں مولا آپ کے لیے ایک جان کی کیا اہمیت ہے؟ اگر اللہ ہمیں اس جان کی طرح سے 70 جانیں اور عطا کرے تب بھی ہم اپنی جان کو آپ پر سے قربان کر دیں گے۔ یہ جان قتل کر دی جائے، ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو جلا کر خاکستر بنا دیا جائے اور اس خاکستر کو فضاؤں میں منتشر کر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، تو ہم پھر اپنی جان کو آپ پر قربان کریں گے۔ یہ ہے ان کی محبت کا اظہار، یہ ہے ان کی وفاداری کا ثبوت، یہ ہے ان کے امتحان میں کامیابی کا ثبوت۔ ہر کوئی اس طرح کے اظہارات کر رہا تھا، اس طرح کا بیان دے رہا تھا اور اپنے مولا سے وفاداری کا اعلان کر رہا تھا۔ دیکھیے اصحاب بہت گزرے ہیں، نبیوں کے اصحاب، نبیوں کے ساتھی، ہمارے رسول کے بھی اصحاب تھے، لیکن کہاں رسول کے اصحاب اور کہاں حسین ابن علی کے اصحاب، کہاں علی مرتضیٰ کے اصحاب، کہاں حسین ابن علی کے اصحاب، کہاں امام حسن کے اصحاب، کہاں امام حسین کے اصحاب۔ اس لیے کہ رسول اللہ جب جنگ احد میں تنہا رہ گئے تھے، ظالموں نے یہ آواز بلند کر دی کہ رسول اللہ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو بہت سارے لوگ اصحاب رسول جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ کر ہر طرف بکھر گئے، کوئی رسول کے ساتھ نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہ ہیں اصحاب رسول۔ اب یہاں پر دیکھیے امام حسین شب عاشور اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، اپنی اپنی جان بچا کر چلے جاؤ، تمہارے جان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہی فرق ہے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں۔ رسول اللہ وہاں بلا رہے ہیں اپنے اصحاب کو، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، یہاں حسین ابن علی اپنے اصحاب کو بھیج رہے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ جماعت بہت مختصر ہے لیکن یہ سب کے سب باوفا ہیں، اس لیے امام حسین نے فخر کیا۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے، کسی بھی امام نے اس طرح سے فخر نہیں کیا اپنے اصحاب پر جس طرح سے امام حسین نے فخر کیا۔ جیسے مجھے با وفا صحابی ملے، میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہیں ملے، میرے بابا علی مرتضیٰ کو بھی نہیں ملے، میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو بھی ایسے اصحاب و انصار نہیں ملے۔ یہ امام حسین اپنے اصحاب پر فخر کر رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے اصحاب تھے سب کے سب با وفا تھے اور یہ محبت کے امتحان میں کامیاب نکلے۔ جناب حبیب نے رجز پڑھا، عاشور کے دن جناب حبیب کا بہت ہی مشہور رجز ہے، دشمنوں سے خطاب کر کے فرمایا انتم اعداء عدتاً و اکثروا نحن اوفا منکم واصبروا۔ اے ظالموں، اے اشقیاء، اے فوجیوں، اے یزیدیوں، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم تعداد میں بہت زیادہ ہو، تمہاری کثرت زیادہ ہے، لیکن وفاداری میں ہم زیادہ ہیں، صبر میں ہم زیادہ ہیں، استقامت میں ہم مضبوط ہیں۔ ایک طرف تعداد اور دوسری طرف وزن، ایک طرف باطل دوسری طرف حق، کثرت کا کردار سے مقابلہ ہوا ہے کرب و بلا میں۔ اب یہاں پر جتنے امام حسین کے ساتھ تھے جماعت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مختصر، امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم حق پر ہو، اگر تم اکیلے بھی ہو تو نہ گھبراؤ، اور اگر خدا نخواستہ تم باطل پر ہو، پوری دنیا بھی تمہارے ساتھ دے تو اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، آخرکار تم ختم ہونے والے ہو، تم باطل پر ہو تو مٹ جانے والے ہو۔ اس لیے کہ جو حق پر ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے، جو باطل پر ہے وہ مٹ جانے والا ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے۔
یہاں تک کوئی تصور نہ کرے کہ یہ اصحاب نے جو اپنی جان دی ہے امام حسین پر کسی لالچ کی بنا پر نہیں یا زبردستی بھی نہیں دی ہے، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو کوئی لالچ نہیں دی تھی کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تمہیں میں حکومت دوں گا، میں مال دوں گا، میں دولت دوں گا، کوئی لالچ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ جنت کو بھی ان کے حوالے کر دیا، دیکھو یہ تمہاری جنتیں ہیں، تم میری آواز پر لبیک کہہ کر یہاں تک آ گئے ہو، تم خوش نصیب ہو، تم کامیاب ہو اور تمہارا امام تم سے راضی ہے، دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام، یہ مرتبہ۔ ہر ایک کو ان کا اپنا اپنا مقام جنت میں دکھا دیا، لیکن جتنے اصحاب حسین تھے سب نے اپنی اپنی جنتوں کو حسین کے قدموں پر ڈال دیا اور ڈال کر یہ کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں جنت نہیں سردار جنت چاہیے، سردار جنت کی مرضی ہمیں چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نہ لالچ میں آئے تھے نہ زبردستی، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی اجبار درکار نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین نے ان کی گردنوں سے طوق بیعت کو اٹھا لیا تھا اور انہیں آزاد کر دیا تھا، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے بھی اپنی جان کو قربان کیا ہے نہ لالچ میں قربان کیا ہے اور نہ ہی زبردستی اور مجبوری میں قربان کیا ہے، بلکہ محبت حسین میں قربان کیا ہے، اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ یہ کربلا والوں کی خاص خصوصیت ہے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ دیکھو اگر تم عبادت کرو تو خدا کی محبت میں، عزاداری کرو تو حسین کی محبت میں، کوئی بھی عمل نیک انجام دو تو اللہ کی محبت میں، علی کی محبت میں اور رسول کی محبت میں انجام دو۔ ذرہ برابر بھی نہ دنیاوی خواہش ہمارے اندر ہونی چاہیے، نہ ہی شکریہ کے کوئی طلبگار ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی اجبار اور مجبوری کی وجہ سے اس کام کو انجام دینا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف جو بھی عمل دیں محبت پروردگار میں انجام دیں۔ یہ ہے کربلا والوں کی خصوصیت۔ عزیزو، آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، مسلسل آپ نے سنا ہم نے عزاداروں کی خدمت کرنے کی کوشش کی، گرچہ یہ احساس ہے کہ حق عزاداری ہم سے ادا نہیں ہو سکی، جو پیغام میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ شاید پیغام اور میسیج نہیں پہنچا سکا۔ اس والفجر چینل کے ذریعے سے جو ہمیں توفیق حاصل ہوئی تھی، بہترین خدمت ہے، اور جو بھی اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ سارا موضوعات میں جو اور سارے بہت سارے خصوصیات ہیں کربلا والوں کی میں بیان نہیں کر سکا، چونکہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور جناب علی اکبر سے آج منسوب ہے، تو میں جوانوں کو بھی ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کربلا والے میں ہر سن و سال کے لوگ موجود تھے، جہاں 90 سال کے بزرگ موجود تھے، 80 سال کے بزرگ موجود تھے، وہیں پر 18 سال کے جوان بھی موجود تھے، 13 سال کے نوجوان بھی موجود تھے، 11 اور 9 سال کے بچے بھی موجود تھے، یہاں تک کہ شیرخوار 6 مہینے کا بچہ بھی موجود تھا۔ سن و سال کے اعتبار سے الگ الگ، جہاں مرد تھے وہاں عورتیں بھی موجود تھیں، عورتوں میں بھی مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، ازواج بھی تھے، بچے بھی تھے اور بچیاں بھی تھیں۔ یہ مکمل زندگی کا سسٹم حسین ابن علی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ جوانوں کے لیے بھی نمونہ ہے، ماؤں کے لیے بھی نمونہ ہے، بزرگوں کے لیے بھی نمونہ ہے، بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ہر سن و سال کے لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل کربلا والے ہیں۔ ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ خدا نہ خاصہ ہمارے نوجوان اپنے لیے جو آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، نمونہ تلاش کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اسپورٹس میں نہ جائے، کوئی کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ نہ بنائیں، وہ ایک میدان میں ہیں، باقی اخلاقی میدان میں، علمی میدان میں، عملی میدان میں اور اخلاق حسنہ کے میدان میں انہیں آپ جو ہے آئیڈیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ کربلا میں ہر ایک کا اپنا کردار، جوانوں کا کردار، بچوں کا کردار، ماؤں کا کردار، بزرگوں کا کردار،
عورتوں کا کردار، ہر ایک نے الگ الگ طریقے سے کردار پیش کیا ہے، اور اس تمام عمر کے حصے میں سب سے اہم حصہ وہ جوانی ہے، جہاں قیامت کے دن ہماری لائف کے بارے میں، ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ یہ عمر اللہ نے دی ہے، یوں ہی نہیں دی ہے، یہ امانت کے طور پر دی ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس حالت میں گزاری۔ 70 سال 80 سال زندگی کا سرمایہ گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہاں گزرا، کیسے گزرا۔ یاد رکھے گا، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے حرام میں یہ زندگی گزاری ہے، بیکار زندگی گزاری ہے اور بیہودہ کاموں میں زندگی گزاری ہے، تو وہ جواب دہ ہوگا، وہ اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوگا۔ یاد رکھے گا، ابھی سے تیاری کر لیں، ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھنٹے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ زندگی یوں ہی دی نہیں گئی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہے، اور اس نعمت کا سوال ہوگا۔ اور خاص کر زندگی میں یہ جوانی کے دور، یہ شباب کا زمانہ جو بہار زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی کے حالات میں، زندگی کے عرصے میں جو سب سے اہم عرصہ ہے، سب سے اہم مدت ہے، وہ جوانی کی مدت ہے، جہاں خواہشات کا غلبہ، شہوت کا غلبہ، جوش خروش انسان کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز کا عروج ہوتا ہے انسان کے اندر۔ جہاں عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن عمر کے اس حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کو کیسے اور کہاں گزارا۔ بڑی اہمیت ہے اس جوانی کے دور کی قدر کریں، قبل اس کے کہ بڑھاپا دستک دے اور پیری آ جائے۔ اس جوانی کی قدر و قیمت کریں، اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بھی جو لوگ کامیاب ہیں وہی کامیاب ہیں جنہوں نے جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور دین کے اعتبار سے بھی وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جس نے جوانی کو عیاشی میں، عیش و عشرت میں بسر کر دیا، کلب میں جس نے گزار دی اپنی زندگی، باتوں میں جس نے اپنی زندگی کو گزار دی، خواہشات کو حاصل کرنے میں جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی، ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اس جوانی کی نعمت کو اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، یہ وقت ضائع جانے نہ دے۔ اس لیے کہ احادیث میں ہے کہ پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالی جوانوں کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ جب جوانی کے عالم میں سارے خواہشات کو ترک کر کے، عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں کچھ لمحات بسر کرتا ہے، تو اللہ کو یہ لمحات بہت پسند ہیں۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ جوانی کے عالم میں 2 رکعت نماز بڑھاپے کے عالم میں 70 رکعت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ بوڑھا عبادت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، ذکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، لیکن جوانی جہاں ہر طرف سے خواہشات اور جذبات کا امن رہتا ہے انسان کی زندگی میں، ایسے انسان سب چیز کو ترک کر کے خدا کی یاد میں مصروف ہو جائے تو وہ زندگی کے بہترین لمحات ہیں۔ آج بہت ساری قومیں جو ہے اپنے جوانوں سے نالاں ہیں، پریشان ہیں اپنے جوانوں کے بارے میں۔ بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں اپنے جوانوں کے زندگی کے تعلق سے۔ جوان قابو میں نہیں ہیں، جوان تربیت یافتہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری قومیں اپنے جوانوں سے پریشان ہیں۔ کرسچن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوان چرچ میں نہیں آتے، ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے جوان مندروں میں نہیں آتے، اور سکھ حضرات کہہ رہے ہیں ہمارے جوان گرودوارے میں نہیں آتے۔ ہر کوئی یہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہمارے جوان ہمارے عبادت گاہوں میں نہیں آتے، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہمارے جوان عزا خانوں میں بھی آتے ہیں، مجلسوں میں بھی آتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، جلوسوں میں بھی آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کے پاس علی اکبر جیسا آئیڈیل موجود ہے، علی اکبر جیسا نمونہ موجود ہے۔ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اپنے جوانوں کو اپنے مذہبی امور میں شامل کرو تو تم علی اکبر جیسا نمونہ اور آئیڈیل پیدا کرو۔ دنیا کہاں تلاش کرے سوائے کربلا والوں کے؟ اس لیے کہ بچوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں آئیڈیل ہیں، جوانوں کے لیے بھی ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔
جناب علی اکبر نے جوانی کے عالم میں کیا کردار پیش کیا. قیامت تک آنے والے جوان اگر اپنی جوانی کو خدا کی مرضی میں بسر کریں تو ان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. دیکھیے جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ ہمارے جوان مذہب کے ہر امور میں شانہ بہ شانہ شامل ہو رہے ہیں. مسجدوں میں بھی جوان نظر آتے ہیں، مجلسوں میں بھی، عزاداری میں بھی، جلوسوں میں بھی، شب بیداریوں میں بھی، اور سوشل ورک کرنے والے بھی بہت سارے جوان ہیں. اللہ ان سب جوانوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو حوصلہ دے. اور ہماری بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ میدان دیں، ان کے لیے راستہ ہموار کریں، اس لیے کہ ہمارے قوم کا فیوچر ہیں، مستقبل ہیں. یہ اگر سنبھل گئے، یہ اگر سدھر گئے اور یہ اگر کامیاب ہو گئے تو ہماری قوم بھی کامیاب ہو جائے گی. جناب علی اکبر کے نقش قدم پر چل کر ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. ہر طرح سے آئیڈیل انہوں نے چھوڑا ہے، نمونہ چھوڑا ہے کہ تمہارا ظاہر کیسے ہو اور تمہارا باطن کیسے ہو. آج تحفے کے طور پر میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کو جناب علی اکبر کی کچھ خصوصیات میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے ملا لیں تو ہم بدل جائیں گے، ہمارے اندر چینجز پیدا ہو جائیں گے. ہمارے جوان پھر در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خصوصیات جو امام حسین کے زبان سے، امام معصوم کی زبان سے جناب علی اکبر کے لیے. اب امام حسین جناب علی اکبر کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں. دیکھیے امام معصوم ہے، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، عام انسان کا کلام اور ہوتا ہے، عالم کا کلام اور ہوتا ہے، اور امام معصوم کا کلام اور ہوتا ہے. وہاں ذرہ برابر غلط بیانی نعوذ باللہ یا مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو میدان کے لیے روانہ کیا تو آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ قرار دے کے یہ جملات فرمائے ہیں. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں قوم کی طرف، میں لوگوں کی طرف اس میرے نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو پورے انسانوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ ہے رسول اللہ سے، خلقت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی اور گفتار کے اعتبار سے بھی. 3 خصوصیتیں امام حسین نے جناب علی اکبر کی اس جملے میں ارشاد فرمائی ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی خصوصیت دیکھیے تاریخ بتاتی ہے، روایات میں ہے کہ امام حسن بھی رسول اللہ کے شبیہ تھے، امام حسین بھی رسول اللہ کے شبیہ تھے، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں. لیکن امام حسین جناب علی اکبر کے لیے فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس، سب سے زیادہ شبیہ رسول اللہ سے یہ جناب علی اکبر ہیں. پہلی خصوصیت خلقت میں، پیدائش میں، یعنی ظاہری شکل و صورت میں، خوبصورتی میں جناب علی اکبر رسول اللہ کے شبیہ ہیں. جس طرح سے رسول اللہ حسین ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا حسن ان کے پاس ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، وہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے. کیا اپنے حبیب کو وہ خوبصورتی عطا نہیں کرے گا؟ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی، حسن اور جمال جو ہے خداوند عالم نے رسول اللہ کو عطا کیا، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ ترین فرد جناب علی اکبر ہیں خلقت میں. عالم یہ تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر مدینے میں اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے جناب علی اکبر کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے تھے.
بازار میں لوگ کاروبار چھوڑ دیتے تھے، معاملات کو ترک کر دیتے تھے، اور ہر ایک جناب علی اکبر کا جمال دیکھنے میں لگ جاتا تھا، اور ہر کوئی رسول اللہ کو یاد کرتا تھا۔ جب بھی کوئی جناب علی اکبر کو دیکھتا تھا تو رسول اللہ کو وہ یاد کرتا تھا۔ یہ ہے خلقت میں، پیدائش میں شبیہ ہونا۔ اس لیے کہ خوبصورتی، حسن، ان تین چیزیں خصوصیت کے طور پر بنی ہاشم کے خاندان سے مخصوص ہیں۔ ایک خوبصورتی، یہ جتنے بنی ہاشم میں افراد ہیں، بنی ہاشم کے لوگ ہیں، سب کے سب خوبصورت ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں۔ اللہ نے ان کو جمیل پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے۔ دوسری خصوصیت سخاوت، یہ سب کے سب گھرانے میں جتنے لوگ ہیں سب سخی ہیں، بخشنے والے، عطا کرنے والے، راہ خدا میں لٹانے والے، ہر حال میں، تنگی میں بھی، اچھے حالات میں بھی، برے حالات میں بھی، یہاں تک کہ فاقے پہ فاقے رہ کر بھی غریب و یتیم و مسکین کو لٹانے والے یہ افراد ہیں۔ اور تیسری چیز شجاعت، بہادری، جواں مردی اس گھرانے سے مخصوص ہے۔ اللہ نے ان خصوصیات سے بنی ہاشم کو نوازا ہے۔ عزیزو، میں عرض کر رہا تھا جناب علی اکبر کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت خلقت میں رسول اللہ سے شبیہ، دوسری خصوصیت خلق میں، خلق ظاہری شکل و صورت، خلق باطنی شکل و صورت، ان سیرت، ان اندر کا باطن، اخلاق حسنہ، نیک کردار۔ جس طرح سے ظاہر میں رسول سے شبیہ تھے، اسی طرح سے باطن میں بھی، اخلاق حسنہ میں بھی رسول اللہ سے سب سے زیادہ شبیہ جناب علی اکبر۔ ان کا اخلاق ان کے اخلاق سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ رسول اللہ کے لیے اللہ گواہی دے رہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب تم خلق عظیم پر فائز ہو، یعنی اخلاق عظیم پر تم فائز ہو۔ اسی طرح سے جناب علی اکبر اخلاق عظیم کا پیکر تھے۔ رسول اللہ نے خود اپنے لیے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں پیدا ہی گیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاق کے بلند ترین مراتب کو پیش کر سکوں، تاکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ اخلاق کا مجسمہ ہے، اخلاق کا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اثر ہے، دنیاوی اثرات بھی ہیں اور آخرت کے اثرات بھی ہیں۔ دنیاوی اثرات، یعنی جس انسان کے پاس اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھا کیریکٹر ہوتا ہے، اچھا برتاؤ دوسروں سے وہ کرتا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہو، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھے چاہیں، تو آپ اپنے اچھے اخلاق کو پیش کیجئے، اپنے آپ کو اچھے کیریکٹر والا بنائیے، لوگوں کے دل میں خود بخود محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست زیادہ ہوں، وفادار دوست زیادہ ہوں، اچھے دوست زیادہ ہوں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اچھے اخلاق آپ کے اندر آ جائیں۔ جتنے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے، دوستوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے رشتے آئیں اپنی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری بیٹی کے اچھے رشتے نہیں آتے، بیٹے کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، یہ اس وجہ سے کہ ماں یا باپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو رشتے بھی اچھے نہیں آتے۔ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے گھرانوں سے اچھے رشتے آپ کے پاس آ سکیں۔ معاملات میں بھی، بزنس میں بھی، کاروبار میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر ہوں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، برکت ہو، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ کہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہترین نمونہ کربلا والے ہیں۔ اخروی فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک روایت میں کہا گیا کہ نامہ اعمال جب میزان میں قیامت کے دن تولا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، سنگین ہوگا، جس کے اخلاق زیادہ ہوں گے۔ ان اخلاق حسنہ اتنا اہم اس کا مرتبہ ہے کہ جس کسی کے نامہ اعمال میں اخلاق حسنہ کو شامل کر لیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال جو ہے وزنی ہو جاتے ہیں، سنگین ہو جاتے ہیں۔ پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی ہوگی اگر اچھے اخلاق ہوں گے، جنت میں داخلہ جلدی ہوگا اگر اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں عزیزو۔ بہت زیادہ طولانی گفتگو ہے، میں بس مختصر کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔
تو دوسری خصوصیت تھی کہ جناب علی اکبر خلق عظیم پر فائز تھے، یعنی شبیہ ترین شخص تھے جناب رسول سے اخلاق حسنہ میں۔ تیسری اور آخری خصوصیت یہ کہ منطقاً گفتار میں بھی، یعنی جب بولتے تھے، زبان کھولتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ گویا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ گفتار کے ایک ایک بات میں رسول کی گفتار نظر آتی تھی، رسول کے جملات نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ گویا رسول بول رہے ہیں۔ اگر تقریر کرتے تھے تو گویا لگتا تھا کہ رسول اللہ تقریر کر رہے ہیں۔ کوئی جملہ زبان سے نکلتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا رسول اللہ کی زبان مبارک سے جملات ادا ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ زبان کا بہت زیادہ اثر ہے، زبان کو شیرین رکھیں، زبان کو نرم رکھیں، اس لیے کہ زبان کیا ہے؟ یہ دل کی اسپیکر ہے، ترجمان ہے۔ اندر دل میں میرا دل کیسے ہے؟ سیاہ دل ہے یا سفید دل ہے، کالا دل ہے، کیسا دل ہے، کیسے پتا چلے گا زبان سے؟ اگر زبان کڑوی ہوئی تو سمجھو کہ دل میں بھی کچھ کالا ہے۔ اگر دل پاک ہوگا تو زبان بھی پاک ہوگی۔ زبان کا اثر بہت زیادہ ہے، یہ زبان بہترین مبلغ ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں اور اخلاق حسنہ کو پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ اور یہی زبان اگر غلط راستے میں چلی جائے تو انسان خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور پورے گھر کو اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ خصوصیات جناب علی اکبر کے ہیں۔ اور شوق شہادت جناب علی اکبر کا بے مثال، یہاں تک روایت میں ہے کہ جب قافلہ مدینے سے کربلا کے قریب پہنچا، ایک منزل میں جہاں امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو روکا تھا، صبح کے قریب امام حسین کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور اس کے بعد بیدار ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر موجود تھے۔ بابا کی زبان پر کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون سن کر تڑپ گئے۔ پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ کلمہ استرجاع کیسا؟ تو امام حسین نے کہا بیٹا ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے جواب دیا بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں، ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ تو اس وقت جناب علی اکبر نے کہا بابا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں؟ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ایک جوان کربلا کا یہ جملہ ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں شوق شہادت، مرنے کی تمنا، مرنے کی آرزو۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں کہ یہ موت کوئی معمولی موت نہیں ہے بلکہ لقاء پروردگار کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے شوق شہادت جناب علی اکبر کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں اصحاب و انصار کی شہادت کے بعد بنی ہاشم میں جس نے سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کیا وہ جناب علی اکبر ہیں۔ دنیا کے جوانوں میں اور کربلا کے جوانوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا کا ہر جوان زندہ رہنا چاہتا ہے، باقی رہنا چاہتا ہے، لیکن سلام ہو ہمارا علی اکبر کی جوانی پر کہ وہ اپنی جوانی کو حسین پر قربان کرنا چاہتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے لیے تڑپ ہے۔ بار بار آ کر اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا رن کی اجازت دیجئے، مقتل میں جانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ایک ضعیف باپ کے لیے کتنا مشکل ہے۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے اپنے باپ سے رن کی اجازت مانگی، مرنے کی اجازت مانگی، تو امام حسین کی حالت بدل گئی۔ حالت یہ تھی کہ قریب تھا کہ جسم سے روح پرواز کر جاتی۔ ایک جوان بیٹا اپنے بڑے اور بزرگ باپ سے مرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔
ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سر سے پیر تک امام حسین نے اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا کیا تمہیں تمہاری ماں نے 18 سال اسی لیے پالا ہے؟ اگر جانا چاہتے ہو بیٹا جاؤ خیمہ میں اپنی ماں سے اور پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آؤ، جنہوں نے بڑے نازوں سے تمہیں پال کر اتنا بڑا کیا ہے۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، ماں کو الوداع کہا، اپنی پھوپھی اماں زینب کو خدا حافظی کیا، اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں اور خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا جاتا تھا اور گرتا جاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کسی بھرے گھر سے جوان بیٹے کی میت اٹھائی جا رہی ہے۔ اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں دامن گھیر لیتی ہیں، کبھی بچیاں کہتی ہیں بھیا نہ جاؤ، کبھی سکینہ کہتی ہیں بھیا اکبر نہ جاؤ، جو میدان گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزیزو، جناب علی اکبر بیویوں سے رخصت ہو کر آئے، اب امام حسین کے قریب آئے، امام حسین نے اجازت دی، بس مختصر کر رہا ہوں عزیزو، امام حسین نے اجازت دی اور گھوڑے پر اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو سوار کیا۔ یہ بڑا مصیبت کا مقام ہے، بڑی مصیبت کی منزل ہے، جوان بیٹے کو رخصت کرنا بوڑھے باپ کے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جوان بیٹا باپ کے کمر کی طاقت ہوتا ہے، باپ کے نور نظر ہوتا ہے، باپ کے لیے سہارا ہوتا ہے، ایسے جوان کو رخصت کر کے بھیجنا ایک ضعیف باپ کے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ امام حسین نے گھوڑے پر اکبر کو سوار کیا اور مقتل کی طرف روانہ کیا۔ اکبر مقتل کی طرف روانہ ہوئے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، مڑ کر جناب علی اکبر نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے ٹھوکریں کھاتا ہوا چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے اس میں رک گئے، مڑ کر پوچھا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ ارے بیدار کیا ہر ایک باپ کے نفسیات کو، اور اس کے بعد اکبر کو کہتے ہیں بیٹا اکبر اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا جب تک سامنا سامنا ہو بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، اپنے بابا کو تسلی دیتے جانا۔ عزادارو، اکبر میدان میں آئے اور جنگ کی۔ علی مرتضی کا پوتا ہے، جناب عباس کا ساتھی ہے، ارے شجاع ہیں، عظیم الشان جنگ کی، لیکن ایک پیاسا آپ خود اندازہ کریں کتنی دیر تک جنگ کرتے۔ وہاں خیمے میں لیلا نے مصلی بچھایا اور ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجر سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ یہاں ماں کی دعا قبول ہوئی، وہاں اکبر کے اندر پیاس کا غلبہ بڑھا۔ پھر ایک مرتبہ اکبر ارے مقتل سے اپنی بابا کی خدمت میں آیا ہے، کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے ایسی جنگ کروں گا
کہ پھر یادگار جنگ ہوگی. بس اتنا کہنا تھا. ذرا تصور تو کریں, رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے پانی کا سوال کر رہا ہے اور ضعیف باپ پانی نہ دے سکے. یہ کتنی مشکل کا مرحلہ ہے. کہا بیٹا پانی تو نہیں, اپنی زبان ذرا میرے زبان میں دے دو. اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا حسین کی زبان میں دی اور فوراً کھینچ لیا. کہا بابا آپ کی زبان میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. شاید یہ بھی مقصد رہا ہو کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ حسین کتنا پیاسے تھے. حسین کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے, زبان اتنی خشک ہو گئی تھی. اکبر نے اس بات کا اظہار کیا اور اس کے بعد پھر امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کیا اور مقتل کی طرف روانہ کیا, یہ کہہ کر بیٹا اکبر جاؤ, انشاءاللہ تمہارے نانا حوض کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے. عزیزو اکبر پھر مقتل کی طرف چلے. عظیم الشان جنگ کی, کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا. بس ازادار ہو, ایک مرتبہ ایک شقی نے جس کا نام حسین ابن نمیر بتایا جاتا ہے, برچی سے کلیجے کے اکبر کلیجے پر وار کیا, جس کی وجہ سے اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, اس لیے کہ برچی چھلنی ہو چکی تھی. آخری سلام کیا, علیک السلام یا ابتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس ایک دن ہمارے حسین مہمان ہیں. ارے تاسوعہ ہے, نویں محرم ہے, لیلا کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. رونے کے لیے بہت ہے. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. علی اکبر کا واسطہ آپ کے جوان سلامت رہے ہیں. بس عزیزو برچی کا سینے میں لگنا تھا. آخری سلام کیا. اب وہاں امام حسین کی حالت بدلی ہے, مقتل کی طرف روانہ ہیں. تاریخ کہتی ہے کبھی گرتے جاتے ہیں, کبھی اٹھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اینا اینا علی. مجھے نہیں معلوم کس علی کو آواز دے رہے ہیں, نجف کے علی مرتضیٰ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں یا اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں. حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں الدنیا بعدک الوفا. اے بیٹا تمہارے بعد دنیا پر خاک ہو. وہ باپ جی کر کیا کرے جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو. علی علی پکارتے ہوئے ایک مرتبہ حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے. کیا دیکھا, جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. قریب گئے, پوچھا بیٹا کہاں درد ہے. اکبر نے سینے کی طرف اشارہ کیا. اب یہ قیامت کا منظر میں کیسے بیان کروں, خدا مجھے طاقت دے. عزیزو تاریخ کہتی ہے امام حسین نے آستین الٹی اور آستین الٹنے کے بعد یا علی کہہ کر جو برچی نکالی, ازادار و غضب ہو گیا. برچی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. اکبر نے آخری سلام کہا اور دم توڑ دیا. ایک باپ نے یہ مصیبت کا منظر کیسے دیکھا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا. بس ازادارو ایک جملہ, اب یہاں پر لاشے کو خیمے میں پہنچانے کا وقت ہے. ہر ایک شہید کا لاشا حسین خود اٹھا کر خیمے میں پہنچاتے تھے. اب یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے, ضعیف باپ سے اٹھا نہیں سکا. ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا, کہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ مجھے سہارا دو. بچوں نے سہارا دیا. اکبر کا جنازہ اٹھا اور خیمے
خیمے میں لے کر پہنچے. ایک مرتبہ بیویوں کو آواز دی, بیویاں جمع ہوئیں, اکبر کا ماتم کرنے لگی. دیکھا لیلا نظر نہیں آتی اور اپنے خیمے میں مصلی پر عبادت کر رہی ہیں, سجدے خالق میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں. لیلا کو بلایا گیا, کیا دیکھا؟ لیلا کبھی ادھر گرتی ہیں اور ادھر گرتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے میرا جواں اکبر, ہائے میرا اکبر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما, ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کو سیرت کربلا والوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے جوانوں کو سلامت رکھ, ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے اللہ, ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. اے میرے اللہ, جو بیمار ہیں خاص کر اس وبائی بیماری میں جو مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے ان مرحومین کے لیے ایصال فرما دے. مرحوم حسن علی نماواتی اور مرحومہ فاطمہ بائی حسن علی نماواتی, مرحومہ گل بانو بائی حسن علی نماواتی, مرحوم اکبر علی کرم علی, مرحوم رحمان ورسی, مرحوم عظیم رحمان ورسی, مرحوم فیروز کازانی اور مرحوم سالم مرچنٹ اور دیگر مرحومین و مرحومات کے لیے ایصال فرما دیجیے. بسم